sharp incline in terrorism, not only across Pakistan. So can you please tell us what's the reason behind this recent wave of terrorism, despite the fact that security forces are conducting numerous counter-terrorism operations all over the country? Thank you. جل صاحب آپ پہلے کمنٹ کریں دین آئی گو فار. دیکھیں، میں پہلے بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ جو گرد ہے اس کے خلاف تو افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے لڑتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف پوری قوم نے لڑنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کا تھوڑا سا احاطہ کریں تو 2014 کے بعد ایک تمام کنسنسس بنا تھا تھرو نیشنل ایکشن پلان، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے پھر پچھلی جو حکومت تھی اس نے اس کو ایک ریویو کیا اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان، جس میں 14 نکات، اور وہی 14 نکات جو سے ابھی ویژن جو آپ کا عزم استحکام ہے اس میں شامل. سو دیٹ مینس کہ دی آل اسٹیک ہولڈرز آر آف دس اوپینین کہ یہ 14 کام کریں گے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. تو آپ نے چونکہ سوال کیا کہ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے، تو آئی تھنک وداؤٹ اینی need to see where we stand on those 14 points. تو I would request کہ اگر وہ 14 جو پوائنٹ ہیں وہ میری مدد کریں اور یہاں پہ ایک بار دکھا دیں. If you see this, these are those 14 points which are a consensus points to fight the terrorism, the part of the revised national action plan. ان 14 points میں ایک point ہے which pertains to the kinetic، جو پہلا میں نے ریڈ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی ملٹری آرمڈ کانفلکٹ کرمنل گینگ کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. باقی جتنے پوائنٹس ہیں اس میں اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ اسپریڈ آف ٹیررزم کو میڈیا سے روکا جائے گا، جس میں آپ لوگ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. اس کے اندر لکھا ہوا الیکٹرانک اینڈ سوشل میڈیا. افیکٹو میئرز لیے جائیں گے ریلیجس سیکٹیرین پروسیکیوشن کے. اس میں کہا گیا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کو روکا جائے گا، اسپیکٹرم کو کرب کیا جائے گا، کیونکہ ان لیگل اسپیکٹرم کا اور ٹیرر کرائم ایک نیکسس اسٹیبلشڈ ہے. دس از رائٹ ناؤ فرام 2014 دیٹ آر پولیٹیکل لیڈرشپ آف آل ٹائپس آف آل پروونسز، آل پولیٹیکل پارٹیز دے اگریڈ آن دس. ان کا یہ ہم نے کرنا ہے. انہیں کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کیسز کا کورٹس میں ان کے اوپر مستعدی سے کام کیا جائے گا. دیٹ مینس جوڈیشری اس کے اوپر کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کی، ریگولیشن اور رجسٹریشن کی جائے گی مدارس کی. یو کیپ آن ریڈنگ دس پوائنٹس. اس میں سے جو ایک پوائنٹ وچ از دی کائنیٹک، آئی کین ٹیل یو ویئر واٹ وی آر ڈوئنگ. میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں. 2024 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں 59,775 انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن کیے. 2025 میں ابھی ہم مارچ کے مڈ میں ہیں، وی ہیو کنڈکٹڈ سو فار 11,654 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. دس ایئر وی آر ڈوئنگ ایٹ این ایوریج 180 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس پر ڈے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو 1250 کے قریب دہشت گرد جو سے ہیں 2024 اور 25 میں واصل جہنم کیے جا چکے ہیں. 563 کے ہمارے جوان اس راہ میں پاکستان کے عوام کی حفاظت کی راہ میں اپنی جان اللہ کو سپرد کر چکے. سو جو کائنیٹک آؤٹ آف دیز 14 جو کہ ٹیررزم، آپ نے کہا کہ ٹیررزم سرچ کیوں ہے، اس پہ تو کام ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے. اس کے لیے جانیں دی جا رہی ہیں، اس کے لیے لمز دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے فوجیوں کے، پولیس والوں کے، آپ کی لا انفورسمنٹ کے، آپ کے سولینس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں. بٹ دس از ویئر وی نیڈ ٹو فوکس. سیکنڈلی از ریلیٹڈ ٹو جو بھی پہلے بھی بات کی چیف منسٹر صاحب نے بات کی، دیٹ از دیٹ افغانستان جو سا ہے ون آف دی ریزن آف دی سرج ان ٹیررزم از دیٹ ان افغانستان جو سا ہے ہر قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہے وہ آہستہ آہستہ اسپیس مل رہی ہے، چاہے وہ ریجنل ہے
چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. آپ ہمارے شوائد ہیں فتنہ الخوارج کے اور باقی دہشت ان کے افغانستان میں مراکز ہیں, ان کے وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے, تربیت ہو رہی ہے, ان کو وہاں سے ریکروٹمنٹ مل رہی ہے. افغانیز انوالوڈ ہیں آن پارٹ آف دی پیپل ہو آر کمنگ ہیئر اینڈ بلوئنگ دیم سیلف اپ اوور ہیئر. سو دیٹ از دی سیکنڈ ریزن. دی تھرڈ ریزن از دی جب کولیشن فورسز کا ودرا ہوا ہے تو نائٹ ویژن ڈیوائسز بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اویلیبل ہیں ان دہشت گرد آرگنائزیشنز کو, ان دہشت گردوں کو. دی نیکسٹ ریزن از that we must understand and acknowledge that I think for the first time جو ریاست پاکستان ہے وہ اس انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف ایک جہاد کر رہی ہے جس میں نارکو شامل ہے, جس میں اسمگلنگ شامل ہے, جس میں نان کسٹم پیڈ وہیکل شامل ہے, جس کے اندر یہ ایرانین پیٹرول, ایرانین ڈیزل کا جو بہت بڑا مافیا ہے وہ شامل ہے. ہر طرح کا آپ اس میں مافیا, اس میں کاؤنٹر فیٹ کرنسی, اس کے اندر ہر قسم کا جو انلیگل اسپیکٹرم جہد ہو رہی ہے, وچ از دا بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا یہ مافیا ہے. وہ جو مافیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی یہ جو ایک اتنے عرصے سے آزادی کے ساتھ جو وہ اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں اندر سے, اس کام کو ختم ہو. تو دین دے آلسو سپورٹ دیز وائلنٹ ایکشنز, دس ٹیررزم اگینسٹ. اینڈ لاسٹلی ان مائی ویو دیز اینیمیز آف دی اسٹیٹ who don't want that پاکستان کے جو عوام ہے اور ریاست جو سی اپنا پوٹینشیل جو سا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکے اور پروگرس کرے. To keep the state of Pakistan down and to keep the progress of the people of Pakistan down, then they use these proxies, these terrorist organizations who have no ideology, who have no and no logic. وہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی ہیں, جس کی آپ نے ابھی سنا بھی کہ کس طرح ان کے لیڈر جو ان سے ہیں, they themselves acknowledge that we are used. I just want to add one point. جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں گیجٹس کا بہت بڑا ایک وہ ہے, لیکن اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے جو باقی اسلام آباد, باقی پاکستان اس کو ریئلائز کرتا ہے, لیکن بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں شاید جب پچھلی حکومت میں جب ایک امپیزمنٹ کی پالیسی آئی تھی, TTP کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو جیلوں سے نکالا جا رہا تھا, آبادکاری کی باتیں ہو رہی تھی. سیم پریکٹس واز ڈن ان بلوچستان. وہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے, جو سیپریٹسٹ گروپس تھے, ان کے کتنے سارے ایسے کمانڈرز تھے جن کو جیلوں سے چھوڑا گیا اور انہوں نے واپس جا کے کیمپس اسٹیبلش کر لیے, اور وہ کیمپس اسٹیبلش کر کے دوبارہ ریاست. تو یہ جو ایک امپیچمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے. اور یہ جو ایک کنفیوژن ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں, ریاست یا آپ میجر کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیررزم in the name of religion, it is terrorism everywhere or everyone says that. اور in our case یہ جو وائلنس ہے جس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہماری روایت سے تعلق, نہ ہمارے حقوق سے تعلق, اور نہ اکانومی سے اس کا کوئی تعلق, اس ٹیررزم کو آپ میڈیا نے یہ نام دیا ناراض بلوچ کا. This name was given by you. I'm not fingering any one of you, but this was initiated by the media. کہ یہ ناراض بلوچ ہے. یہ کون سی ناراضگی ہے ٹیررزم میں؟ اور پھر کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 5 ہے, اٹ از ویری کلیئر, انکنڈیشنل لوئلٹی. فار دیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا. رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ مونوپلی جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, وہ چاہے اسٹیٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو. تو اس رائٹ کو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا. میرا جو دکھ ہے, میرا جو وہ ہے, وہ فار لاسٹ مینی ایئرز میں اس کی بار بار پرچار کر رہا ہوں کہ اس ٹیررزم کو, اس وائلنس کریں. یہ وائلنس جو ہے وہ ہر جگہ پر سیم ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی یہ بلوچ سیپریٹسٹ گروپس آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں, بٹ وہاں بلوچستان میں
They are in hand in gloves with these Khawarij. इनका इतिहाद किसने कराया है? इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है, तो वो नानी जो है वो इंटेलिजेंट कहते हैं, तो वो रॉ है. वो न सिर्फ उनको यूनाइट कर रहा है और ऐसे फोर्सेस को जो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत दूर है. अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर बलूचिस्तान में चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए हो, और फिर इनके अंदर ये जो बलोच ग्रुप्स हैं, इनके आपस में बड़े शदीद इख्तलाफात रहे हैं. इन सब को यूनाइटेड करने में, ब्रास की सूरत में आगे लाने में कौन है इनके हैंडलर्स? नाउ इट इज रिटन ऑन द वॉल. वी हैव सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म कि जिसमें हम आपके साथ शेयर करें. बट स्टेट हैज एवरी एविडेंस कि ये किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर बैठ के प्लान होता है और फिर जो सबवर्जन है उसको किस तरीके से आगे लेके जाया जा रहा है. तो ये सारी रीजंस मिलके आपको सर्च नजर आ रहा है. बट लेट मी अश्योर माय सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, आवर सिक्योरिटी फोर्सेस हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी कि वो इस मैस को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हैंडल कर लेंगे. आप देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये सर्च आपको नजर आ रहा है. बैक इन 2009, इफ यू रिमेंबर, बैक इन 2009 फिर हमने ये इम्पीचमेंट की पॉलिसी की, और उस इम्पीचमेंट के पॉलिसी के नतीजे में हमने देखा कि बीएलए ने मिजान चौक पे जलसा किया था. क्वेटा में बात कर रहा हूं, जो लोग क्वेटा जानते हैं उनको पता है कि मैं. सो लेटर ऑन आपने देखा कि फिर 2018 का जो इलेक्शन था वो सबसे पीसफुल इलेक्शन था बलूचिस्तान की हिस्ट्री में. सो ये पहली दफा नहीं है, और हमारी ये कैपेसिटी है जहां हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की फौज, एफसी, वहां हम अपनी सीटीडी पुलिस उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं. और साथ साथ जो ये ए एरियाज का कन्वर्जन है, ए एरियाज और बी एरियाज की डिवीजन है, उसको खत्म करने जा रहे हैं. लेवीज को रीवैल्यू. तो एक होलसम गवर्नमेंट अप्रोच आ रही है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इस जंग को समझने की कोशिश करें, और पाकिस्तान पूरे को समझना चाहिए कि बलूचिस्तान में ऐसा फील होता था कि ये लड़ाई स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ फौज और वो सो कॉल्ड सरमचार जो हैं या दहशतगर्द जो हैं उनकी लड़ाई है. ये लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है, ये लड़ाई मीडिया की है, इंटेलिजेंशिया की है, जुडिशरी की है. ये लड़ाई स्टेट के तमाम, और वो हमारे मुल्क को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं. और उस वायलेंस के साथ साथ उनके पास जो और टूल्स हैं वो उन टूल्स को भी इस्तेमाल करें. तो वी हैव टू रिएक्ट एज अ स्टेट, एंड वी आर रिएक्टिंग, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी फर्क नजर आएगा.